اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستان ایک قدیم فارسی لفظ ہے جس کا مطلب ہے زمین یا قوم، اور قازق کا مطلب ہے آوارہ، مہم جو یا غیر قانونی۔ لہٰذا قازقستان نام کا ترجمہ آوارہوں کی سرزمین کے طور پر ہوتا ہے۔ قازقستان رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 9واں بڑا ملک ہے، لیکن اس کی آبادی کی کثافت 6 افراد فی مربع میل پر سب سے کم ہے۔ قازقستان میں رہنے والے لوگ 120 سے زیادہ قومیتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ قدیم قازق دنیا کے پہلے لوگ تھے جنہوں نے گھوڑے پالے اور سواری کی۔ قازقستان میں جسم فروشی نیم قانونی ہے۔ روایتی قازق رہائش گاہوں کو یورتا کہا جاتا ہے، جو قازق لفظ سے آیا ہے جس کا مطلب ہے کمیونٹی، لوگ یا خاندان۔ قازق ایک ترک زبان ہے جس میں روسی اور عربی کے ساتھ ساتھ منگول، فارسی اور دیگر ترک زبانوں کے بہت سے الفاظ شامل ہیں۔ 1940 میں روسی زبان میں استعمال ہونے والی سیریلک حروفی تہجی کو قازق لکھنے کے لیے کچھ اضافی علامتوں کے ساتھ اپنایا گیا۔ قازق مرد عام طور پر مخلوط صحبت میں کسی عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے۔ کمرے میں داخل ہونے پر وہ عموماً کمرے میں موجود ہر دوسرے آدمی سے مصافحہ کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں۔ قازقوں کا ماننا ہے کہ عمارت کے اندر سیٹی بجانا آپ کو ساری زندگی قریب بنا دے گا۔ قازقستان دنیا کا سب سے بڑا خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے، لیکن اس کے پاس اب بھی ایک بحریہ موجود ہے جو اسی طرح کے لینڈ لاک کیسپین سمندر پر مبنی۔ قازقستان کے لوگ اکثر مہمانوں کو علامت کے طور پر گوشت کے مختلف کٹ پیس پیش کرتے ہیں۔ زبان کسی ایسے شخص کو پیش کی جاتی ہے جس کو فصیح ہونا چاہیے، اور بچوں کو کان ملتے ہیں تاکہ وہ بہتر سن سکیں۔ قازقستان میں ٹیکسی کا غیر سرکاری نظام ہے۔ قازقستان کی جھیل بلغاش دنیا کی سب سے بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ جھیل کا ایک حصہ میٹھا پانی پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ کھارا پانی۔ قازق لوگ کتے کے لیے کھاؤ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قازقستان بائیکونور کاسموڈروم کا گھر ہے جو دنیا کی سب سے قدیم اور سب سے بڑی ایئر آپریٹنگ خلائی لانچ کی سہولت ہے۔ سوویت یونین نے 1949 سے 1999 کے درمیان شمال مشرقی قازقستان میں 500 سے زیادہ جوہری آلات کا تجربہ کیا جو تقریباً 20,000 ہیروشیما بموں کے برابر تھے۔ قازقستان پہلا سابق سوویت جمہوریہ بن گیا جس نے 2000 میں بین الاقوامی مالیاتی ادارہ IMF کو اپنا تمام قرضہ ادا کیا، اس کی ادائیگی سے 7 سال پہلے۔ قازقستان اتنا بڑا ہے کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا فاصلہ لندن سے استنبول کے برابر ہے۔ قازقستان یورپ اور ایشیا دونوں میں واقع ہے۔ یہ دریائے یورال جو ان بر اعظموں کے درمیان روایتی حدود بناتا ہے، مغرب میں قازقستان سے گزرتا ہے۔ ایک مقبول قازق کھیل کو کپر کہا جاتا ہے، لفظی طور پر مردہ بکری کو پکڑنا۔ یہ پولو کا پیش خیمہ ہے۔ 1991 سے سوویت یونین سے آزاد قازقستان کے صرف ایک صدر تھے، نور سلطان۔ قازق اور امریکی خواتین دونوں کو 26 اگست 1920 کو ووٹ دینے کا حق ملا۔ برفانی چیتے مشرقی قازقستان کے پہاڑوں میں رہتے ہیں اور 150 پاؤنڈ یعنی 68 کلو گرام تک بڑھ سکتے ہیں۔ قازق لوگ طویل عرصے سے اس جانور کو بہادری، آزادی اور ذہانت کی وجہ سے عزت دیتے ہیں۔ برفانی چیتے کو قازقستان میں قومی علامت سمجھا جاتا ہے، اور آج یہ جانور جنگل میں بہت کم ہے، جن کا تخمینہ تقریباً 3500 سے 7000 تک کا ہے۔ چھپکلیوں میں بہت سی مختلف اقسام قازقستان کے صحراؤں میں پائی جاتی ہیں۔ گرے مانیٹر چھپکلی دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی جو صرف صحرائے کیزلکم میں پائی جاتی ہے۔ دسمبر 1991 میں آزادی کا اعلان کرنے کے فوراً بعد ریاستہائے متحدہ نے امریکہ قازقستان کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرنے والا پہلا ملک تھا۔ سنہرے عقاب قازقستان کی قومی علامتوں میں سے ایک ہے۔ قازق اسے طاقت اور طاقت کی علامت کے طور پر تعظیم کرتے ہیں کیونکہ یہ آسمانوں کا مالک ہے۔ مادہ پرندہ دراصل نر سے بڑا ہوتا ہے۔ چون سے دم تک 3 فٹ یعنی 1 میٹر کا ہوتا ہے۔ اوسطاً پرندے کے پروں کا پھیلاؤ 7 فٹ یعنی 2 میٹر ہوتا ہے۔ سنہری عقاب مغربی ریاستہائے متحدہ، کینیڈا اور میکسیکو کے پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ قازقستان کی قومی ڈش پیش بارمک ہے جس کا لفظی مطلب ہے 5 انگلیاں، کیونکہ یہ روایتی طور پر 5 انگلیاں استعمال کر کے کھائی جاتی ہیں۔ یہ عام طور پر میز کے بیچ رکھی ہوئی ایک بڑی ڈش میں پیش کی جاتی ہے، اور اس میں ابلے ہوئے گھوڑے کے گوشت یا مٹن کے بڑے بڑے ٹکڑے شامل ہوتے ہیں جو سوریا نامی شوربے سے ابلے ہوئے نوڈلز پر تہہ دار ہوتے ہیں، اور پھر پیاز، لہسن، اجمودا اور سونف کے ساتھ اوپر رکھا ہوتا ہے۔ سیب کے درخت وسطی ایشیا کے پہاڑوں میں پیدا ہوئے
سائنسدانوں کا خیال ہے کہ سیب کے پہلے درخت قازقستان کے سابقہ دارالحکومت الماتی کے ارد گرد 20 ملین سال پہلے اگے تھے۔ الماتی نام کا مطلب سیبوں کی جگہ۔ قازقستان کے کچھ حصوں میں اب بھی بہت سے جنگلی سیب اگتے ہیں۔ روسی ڈکٹیٹر جوزف اسٹالن نے قازقستان میں اپنے بہت سے گلاگ جیل کیمپ قائم کیے اور لاکھوں قیدیوں کو وہاں دفن کیا یا موت کے گھاٹ اتار دیا، جن میں روسی مصنف الیگزینڈر سولز بھی شامل ہیں، جس نے اپنے ایک دوست کو خط میں اسٹالن پر تنقید کرنے کی جرات کی۔ 1999 میں قازقستان میں زراعت کی پیداوار اتنی کم ہو گئی کہ قازقستان کے زرعی سیکریٹری نے تجویز پیش کی کہ وہ لاکھوں نقل مکانی کرنے والی جنگلی بطخوں کو مار کر گوشت کا کوٹہ بھریں۔ قازقستان بھر میں 27,000 قدیمی یادگاریں موجود ہیں، جن میں گولڈن مین سونے کی بکتر میں ملبوس ایک ستھیائی جنگجو بھی شامل ہے، جو قازقستان کی سب سے اہم آثار قدیمہ ہے۔ قازقستان کے روایتی مشروب قمیص کو دودھ شیمپین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خمیر شدہ گھوڑے کے دودھ سے بنایا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ عام نزلہ زکام سے لے کر ہر طرح کا علاج ہے۔ میدانوں میں رہنے والے قازق بھی خمیر شدہ اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں وائرس کی خصوصیات ہیں۔ میڈلیف کے کیمیائی عناصر کے جدول سے 110 عناصر میں سے 99 قازقستان میں پتہ چلا۔ قازقستان ترکمانستان سے باہر 1930 میں اخل ٹیک گھوڑے کی افزائش کرنے والی پہلی وسیع ایشیائی قوموں میں سے ایک تھا۔ سب سے قدیم زندہ رہنے والے پالتو گھوڑوں کی نسلوں میں سے ایک، ان گھوڑوں کو پہلی بار کم از کم 3000 سال پہلے پالا گیا تھا اور فارس کے بادشاہ دارا کے فاتحوں نے استعمال کیا۔ قازقستان کا سب سے اونچا مقام تیان شان پہاڑی سلسلہ کا خان ٹنگری ہے۔